دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ لطیف خان افریدی صاحب نے جو کہا کہ یہ تاثر ہے وکلا میں کہ سپریم کورٹ تقسیم ہو گئی ہے، میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی ایک سیریس بات ہے اور یہ حقیقت ہے کہ سپریم کورٹ تقسیم ہو گئی ہے۔ دو رکنی بینچ کا جسٹس قاضی فائز صاحب، جسٹس جمال بندوخیل کا فیصلہ تھا کہ 26 تاریخ کو تمام اعلیٰ حکام پیش ہوں اور صحافیوں کو ہراساں کیے جانے والے الزامات کا جواب دیں، جس میں آئی جی پولیس، ڈی جی ایف آئی اے، انٹیریئر سیکرٹری، کیمرہ کے چیئرمین اور 5 رکنی بینچ جو ہے تشکیل دے دیا گیا اور اس کے لیے ایک پریس ریلیز جاری کی۔ ایک 2 رکنی بینچ کا جوڈیشل آرڈر تھا، اس میں ایک پریس ریلیز کے ذریعے جو قائم مقام چیف جسٹس ہے وہ اپنا مائنڈ دے رہے تھے کہ بظاہر یہ وائلیشن ہے یہ آرڈر۔ ایک چیف جسٹس آف پاکستان کو پریس ریلیز کے ذریعے ایک عدالتی حکم سے متعلق رائے نہیں دینی چاہیے تھی۔ یہ ایک بڑی ہی سنجیدہ اور سیریس بات ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں مس کنڈکٹ ہے کہ اگر آپ نے 5 رکنی بینچ بنا ہی دیا تھا تو آپ اس بینچ کی سماعت کے دوران بطور بینچ، بطور کورٹ آپ کو ریمارکس دیتے یا آرڈر دیتے اور بات ہے، لیکن ایک جوڈیشل آرڈر کے خلاف سپریم کورٹ کے 2 ججوں معزز ججوں کے حکم کے خلاف چیف جسٹس چیمبر میں بیٹھ کے بطور ایک ایڈمنسٹریٹو پوزیشن کے وہ پریس ریلیز جاری کرتے ہیں اور جوڈیشل آرڈر کے خلاف بات کرتے ہیں اور اسے کہتے ہیں بظاہر یہ پریکٹس کا اگینسٹ تھا۔ میں سمجھتا ہوں جوڈیشل آرڈر کے اوپر چیف جسٹس کو، قائم مقام چیف جسٹس کو چیمبر میں بیٹھ کے اس طرح کی پریس ریلیز نہیں جاری کرنی چاہیے تھی اور یہ ایک مس کنڈکٹ ہے اور اس سے واضح ہو رہا ہے کہ کس حد تک اختلافات بڑھ چکے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سو موٹو اختیارات کے استعمال کے حوالے سے تو پہلے بھی کوئی واضح پالیسی نہیں تھی۔ یہ درست بات ہے کہ جرنلسٹوں کو شاید براہ راست کسی ایک جج کی عدالت میں نہیں جانا چاہیے اور شاید کسی جج کو اس طرح براہ راست ایک غیر متعلقہ معاملے پہ اچانک اس کو رجسٹرار میں کے سامنے درخواست دائر ہوئے بغیر شاید یہ نہیں کرنا چاہیے، مگر اس والے سے کوئی پالیسی سپریم کورٹ کی ہے ہی نہیں۔ اور آج تک جو کچھ سابق چیف جسٹس حاکم نثار بطور چیف جسٹس کرتے رہے وہ بھی سب کے سامنے، ہسپتالوں میں چھاپے شراب کی بوتلوں کی برآمد کر رہے ہیں، ڈیم فنڈ بنا رہے ہیں، دورے کر رہے ہیں، سرکاری افسروں کو بلا رہے ہیں، پروٹوکال لے رہے ہیں، تو اس طرح کے سو موٹو ماضی میں ہوتے رہے، واٹس ایپ پہ بھی ہوتے رہے۔ تو جسٹس قاضی فائزہ نے جو کیا، جو مروجہ پریکٹس تھی، جو اسٹیبلش پریکٹس تھی، اس کے بالکل عین مطابق تھا اور وہ پریکٹس یہی تھی کہ کوئی رواج تھا ہی نہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک واضح تقسیم ہے جو اب نظر آ رہی ہے، بڑی بدقسمتی کی بات ہے اور یہ بالکل 1997 میں جو کچھ سجاد علی شاہ کے دور میں ہوا جب ان کی سینیارٹی کے حوالے سے فیصلہ آیا اور پھر اس کے بعد جو انہوں نے 13ویں ترمیم کو سسپینڈ کیا تھا اور صدر فاروق لغاری کے اختیارات کو بحال کیا تھا، تو اس وقت بھی 2 سپریم کورٹ بن گئی تھی اور چیف جسٹس کے ایک چیف جسٹس کے فیصلے کو ایک دوسرے چیف جسٹس سعید العمر صدیقی نے معطل کر دیا تھا اسی وقت دوسری کمرہ عدالت میں۔ تو یہ وہی کام ہو رہا ہے اور یہ بڑی ایک سنگین بات ہے اور میرے خیال میں ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، بڑی افسوس کا مقام ہے۔ اور ویسے بھی 26 تاریخ کو جسٹس قاضی فائزہ کے بینچ نے سننا تھا اور 25 تاریخ جو ہے 5 رکنی بینچ نے مقرر کی ہے، تو اس سے پہلے جسٹس قاضی فائزہ کے آرڈر کو معطل کرنے کی یا ہیلڈ ان ابینس کرنے کی بھی ضرورت نہیں تھی، جو انتہائی غیر ضروری چیز تھی۔ عدالت کو شاید سمجھ نہیں آ رہی ہے، ایک طرف تو قاضی فائزہ کے بینچ کے آرڈر کو انہوں نے ہیلڈ ان ابینس کر دیا، معطل کر دیا، دوسری طرف وہ دیکھ رہے ہیں کہ میڈیا پورا جو ہے وہ کھڑا ہے اس آرڈر کے ساتھ اور میڈیا کی یہ خواہش ہے پورے پاکستان کی میڈیا کی کہ جس طرح انہیں ہراساں کیا جا رہا ہے اس پہ سپریم کورٹ کو ٹھوس اقدامات کریں اور یہ تمام حکام وہ رپورٹیں جمع کرائیں جو جسٹس قاضی فائزہ کے بینچ نے انہیں حکم دیا جمع کرانے کا۔ تو جسٹس عمر عطا بندیال اور 5 رکنی بینچ کی کوشش ہے کہ میڈیا کو بھی شاید ناراض نہیں کرنا، تو جو قاضی فائزہ کا رپورٹ منگوانے کی حد تک آرڈر ہے اس کو انہوں نے اس کا اعادہ کیا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ 5 رکنی بینچ کو تو یہ معاملہ سننا ہی نہیں چاہیے اور یہ معاملہ تو صرف سو موٹو کی حد تک ہے جیسے وہ خود کہہ رہے ہیں، تو پھر یہ رپورٹیں اپنے پاس کیوں منگائی جا رہی؟ یہ رپورٹیں تو تب پھر منگائی جائے نا کہ جب سو موٹو پاورز کے ایکسرسائز کا فیصلہ ہو جائے اور جو بھی درخواست آئی ہے اس کو پراپر نمبر لگا کے ایک نئے بینچ کے سامنے لگایا جائے یا جسٹس قاضی فائزہ کے اسی بینچ کے سامنے یا جو نیا لارجر بینچ اگر چیف جسٹس بنانا چاہتا ہے تو اس میں لگا دے، لیکن اس میں جسٹس قاضی فائزہ کو بھی شامل کریں۔ میں سمجھتا ہوں جسٹس قاضی فائزہ یا جسٹس جمال بندوخیل کو شامل کیے بغیر کوئی بھی اب جو نیا بینچ بنتا ہے یا لارجر بینچ بنتا ہے تو اس پہ صحافیوں کو اعتماد نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، تھینک یو۔